اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو تفسیر نمونہ میں چل رہی ہے شب قدر کے بارے میں، اور سورہ مبارکہ قدر کے ذیل میں ہماری گفتگو ہے، جس کے ہم نے بہت سی باتوں کو پڑھا. اور اس میں سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے گزشتہ دروس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور بہت سارے اقوال اس میں بتائے گئے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں. پھر آخر میں مصنف یعنی صاحب کتاب کی رائے آیت اللہ العظمیٰ استاد مکارم شیرازی کی رائے بھی، یعنی صاحب کتاب کی رائے کو بھی بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو کیا جمع کر سکتے ہیں، اور جمع کر سکتے ہیں تو مناسب اور بہتر اور افضل کون سی تفسیر ہو سکتی ہے. یہ آغا شیخ مکارم شیرازی نے جو بیان کیا آخر میں، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. آج ہم دوسرے شے کو اس میں دوسری چیز کو شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. جب ہم اس سے فارغ ہو گئے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، تو پھر اب ہم ایک دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں، اس ذیل میں دوسرا سوال شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. شب قدر کون سی رات ہے، کس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ در این کے لیلۃ القدر در ماہ رمضان است تردیدی نیست. شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شب قدر رمضان میں ہے، چرا کہ جمع میان آیات قرآن ہمین معنی رہا اقتضا میں کنر، اور چونکہ تمام آیات اس معنی کو یعنی بیان کرتی ہیں، اس چیز کو بیان کرتی ہیں، اس چیز کو چاہتی ہیں. از یکسو می گوید وہ سب کی سب کیا کہتی ہیں، قرآن در ماہ رمضان نازل شدے، یعنی تمام آیات جو اس بارے میں بیان کرتی ہیں یا جن آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تو ان آیات میں یعنی یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا. صحیح. وہ بقرہ 185 و اسوے آیت نمبر 185 و اسوے دیگر میں فرمایا، اور دوسرے اعتبار سے مثلا کیا فرماتے ہیں، در شب قدر نازل کرتی، یعنی قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. تو یعنی کہیں ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ قرآن کریم مثلا ہاں، اور بعض یہ قرآن در ماہ رمضان مبارک نازل شدے. ولی درین کے قدم شب از شب ماہ رمضان است. لیکن یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ آیا کہ شب قرآن نازل ہوا شب قدر میں جی، اور قرآن کریم نازل ہوا ماہ رمضان مبارک میں. اب یہ بات ہے کہ آیا تو گویا شب قدر کب ہے، ماہ رمضان مبارک میں. شب قدر رمضان مبارک کی کوئی ایک رات ہے، گویا یہاں تک پہنچے ہم. کہنے کہ ولے درین کے قدم شب از شب ماہ رمضان است. لیکن یہ چیز کہ رمضان مبارک کی کون سی رات ہے، راتوں میں سے شب قدر کون سی رات ہے، اس پر گفتگو ہے. یہ سوال ہے. صحیح. گفتگو بسیار است، اس بارے میں بہت ساری گفتگو ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی کون سی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے. وہ در ان زمین تفسیر آئے زیادہ شدے، اور اس موضوع پر بہت ساری تفسیریں ہیں کہ وہ کون سی رات ہے ماہ رمضان مبارک میں، یا ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں سے کون سی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے.
از جملہ شب اول، شب ہفتہم، شب نوزدہم، شب بیست یکم، شب بیست سوم، شب بیست ہفتم، شب بیست نہم. کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کہا نا کہ بہت ساری گفتگو ہے اس موضوع پر اور بہت سارے تفسیریں ہیں یا مثلا جو آراء ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے شب اول کے بارے میں ہے کہ جو پہلی رات ہے ماہ مبارک رمضان کی وہ شب قدر ہے مثلا، یا شب 17 ہے، شب ہفتہم، شب 17، یا شب 19، شب 19، یا شب 21، یا شب 23، یا شب 27، یا شب یعنی 20 ہفتم اور شب 20 نہم، یا شب 29. یعنی یہ اس طرح کی تفاسیر یا اقوال پائے جاتے ہیں شب قدر کے بارے میں کہ شب قدر ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. ولی مشہور و معروف در روایات این است، لیکن معروف اور مشہور جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ در دہے آخر ماہ رمضان، شب کے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے. کیا کہا؟ در دہے آخر یعنی آخری عشرہ، آخری عشرے ماہ رمضان کی شب و شب جی کہہ رہے ہیں کہ 20 یکم یا 20 سوم است، یعنی وہ شب 21 یا شب 23 ہے، یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں یا تو وہ 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے. لذا در روایتی میخوانین، لہذا ہم روایت میں پڑھتے ہیں، یعنی روایت موجود ہے کہ در دہے آخر ماہ مبارک کے رمضان کے آخری عشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شبہارا احیا می داشت و مشغول عبادت بود. یعنی ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں، پورے آخری عشرے میں راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور ان راتوں کو پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے اور مشغول رہا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.